سے حج ورزش کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, رات کو پوری پلاننگ کر لوں گا مگر حج نہیں, مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے, پہلا قدم اٹھاؤں اور عمل کروں. میں نے پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا ہے کہ ڈائری پہ لکھنا سیکھو, جو جو باتیں آپ نے کرنی ہے ایک ڈائری پہ لے آؤ, یہ میں نے کرنا ہے, اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم, یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو ورنہ لکھا ہی نہیں. جو کرنا ہے نا اپنے فیوچر میں, جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو, یار مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ اٹرم پٹرم جو کڑپڑ آتا ہے نا لکھ دو اس پہ. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ, ذہن میں رکھنا. ہو سکتا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے, اور کوئی پلاننگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کل اس سے آگے سے شروع کر لینا, سمجھ رہے ہو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں, کون سے, یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے, وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں, وہ یمین الدین نام ہے نا سلیمان احمد صاحب کے آج کل, جو وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ. یمین الدین انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی, وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں. سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں آج کل, نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا. ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ LENDER, تو وہ یوٹیوب پہ ان کے وہ ورکشاپ کرواتے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں. پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے, کیوں نہیں ہو رہی ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے, کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا, ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, اتنا وزن بڑھ جائے گا, تو اس سے پہلے بھاگ لو. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے, اس کو لکھیں. رکاوٹ یہ بن رہی ہے صبح بہت سستی ہوتی ہے, صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تو چلو مغرب کے بعد شروع کر دو. صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی, صبح نہیں ہو رہی نا, فائدے مند تو صبح ہی ہے, نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار. مغرب یا عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی, عصر کے بعد کر لوں گا. اچھا, شیطان پھر یہاں آ کے کہتا ہے عصر کے بعد بھی, کیونکہ پوستی پنا ماشاءاللہ پاکستانی قوم آپ کو پتا ہے, آپ نے ڈائری میں لکھ دیا بھائی صبح ہمت نہیں ہوتی, عصر کے بعد کروں گا میں, یہ آسان ہے میرے لیے. عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی مجھے پتا ہے, عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی. پھر آپ عصر کے بعد کہو گے اس سے بہتر ایک سموسہ کھا لو, چائے پی لو. تو پھر آپ پلاننگ یہ کرو کہ یار عصر کے بعد بھی نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ابے سوچو آپ جا کے دوڑو گے پارک میں, تو یار ایسا کرو دوڑیں گے نہیں, پارک میں واکنگ کر لوں گا میں 15 منٹ, یہ تو ہو جائے گا نا. تو یہ لکھ دو کل واکنگ کروں گا, خالی جاگنگ کے تصور سے روح کانپ رہی ہے. تو آپ پھر کیا ہوگا پتہ ہے, پھر آپ 20 منٹ کون واکنگ کرے گا یار, اس سے بہتر ہے وہ جو میرا دوست آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے, کیونکہ وہ کون سا واکنگ کے لیے آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یار, 15 منٹ بھی نہیں ہو رہی نا, ایسا کرو پارک کا ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا بس. تو جو ہو رہا ہے نا وہ کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ کے اندر اس سے زیادہ کی صلاحیت پیدا, بولو, میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے, میرا جاگنگ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا, بعض دفعہ بھائی یار سستی ہو رہی ہے, جوتے پہن کے میں نے ارادہ کیا میں جاؤں گا پارک میں نا, جاگر پہن کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا بس. آج چونکہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے یار, سستی, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہ ویسی سستی. انسان کے ساتھ یہ حوال ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے, شوز پہن لو بس آپ, اور بولو میں پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا. لیکن اب آدمی وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے چکر لگا لو یار, کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا. جم کبھی کبھار جانا ہوتا ہے, ہم جاتے بھی نہیں پابندی سے, لیکن جس دن اسکیجول میں ہوتا ہے کہ آج جانا ہے, بہت یہ سب کام نا نوجوانوں کے شروع کے بڑے جوش ہوتے ہیں. میں نے دیکھے بڑے لڑکے آتے ہیں جم جا رہے ہیں, اور اسپیڈ بریکر بنا لیا نا بہت سارے یہاں پہ, تو 4-6 دن کے بعد پھر سستی شروع. اصل میں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو زیادہ کے چکر میں تھوڑا مت چھوڑو, تھوڑا سا کرو گے تو آپ کو وہی موٹیویشن مل جائے گی. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, میں جم گیا, میں نے کہا بس ایک دفعہ نا وہ یوں پلی کھینچ کے آ جاؤں گا میں, آج ہمت نہیں ہو رہی. لیکن جب آدمی جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار پراپر پوری ایکسرسائز کرو جو آپ کا معمول ہے. تو سستی کا علاج یہ ہے کہ شیطان آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے, آپ شیطان کو ٹوپی کراؤ, آپ بولو میں کون سا پورا کام کر رہا ہوں بھائی, میں تو گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہا ہوں. بچپن میں گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے نا, تو پارک کی گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں گے. بس اتنا. جیسے نماز میں بھی یہی ہے, آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, بہت ٹینشن ہے, حدیث میں یہ نسخہ سکھایا گیا ہے, فجر میں اٹھا نہیں جا رہا آپ سے, تو آپ یہ نہ بولو کہ میں بھی نیند قربان کر کے اٹھوں گا,
واش روم جاؤں گا, پھر وضو کروں گا, پھر مسجد جاؤں گا, پھر 2 سنتیں پڑھوں گا, پھر 2 فرض پڑھوں گا, پتہ نہیں امام صاحب کتنی لمبی نماز. ایسے ہمت نہیں ہوگی. جو بے نمازی ہیں ان کو ہمت نہیں ہوگی. آپ کی رات کو آنکھ کھلی, آپ کو شیطان ٹوپی کرائے گا, ابے اتنا نیک بن گیا تو اس سردی میں تو جائے گا یار, وضو کرے گا, پھر یہ وہ, ابے چھوڑ یار. تو شیطان کو آپ ٹوپی کراؤ. آپ شیطان کو بولو میں اس ٹائم پہ بس اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاؤں گا, اس سے زیادہ میں کچھ بھی, میں ایک دفعہ بیٹھوں گا 5 منٹ بیٹھ کے دوبارہ لیٹ جاؤں گا. تو جب 5 منٹ بیٹھ جاؤ گے پھر شیطان کہتا ہے لیٹ جانا, تو نے تو 5 منٹ کا بولا تھا. تو آپ نے شیطان کو ٹوپی کرانی ہے. آپ نے شیطان کو بولنا ہے, اردو میں بات کرو شیطان سے. شیطان کو آپ نے بولنا ہے کہ یار جب اٹھ ہی گیا ہوں تو واش روم جانے میں کیا جا رہا ہے, تھوڑا ریسٹ ریلیکس ہو جاؤں گا. عام طور پر صبح وقت تھوڑی بہت پیشاب کی حاجت ہر ایک کو ہوتی ہے عام طور پر, نہیں تو یار جا رہا ہوں واش روم کو, نلکے کا ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا. تو آپ ایک دفعہ واش روم سے فارغ ہو کے آ جاؤ. پھر شیطان کہے لیٹ جانا, تو میں لیٹ رہا ہوں, صرف وضو کروں گا, وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس, اور کچھ نہیں کرنا میں نے. میں آپ کو یقین سے کہوں آپ صرف وضو کرو, اس کے بعد آپ بالکل فریش. بولو گے یار وضو بھی ایک دم, شیطان مایوس ہونے لگتا ہے. شیطان بولتا ہے بھائی اتنی ٹوپیاں مجھے آج تک کسی نے نہیں کرائی ہیں, کہیں اور جا کے دال گلاؤ, یہ بندہ بہت ڈھیٹ ہے. آپ جب وضو کر لو گے نا فریش ہو جاتا ہے آدمی. حدیث میں آتا ہے 3 گریں شیطان لگا دیتا ہے, تو وضو کے بعد تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, فریش ہو جاتا ہے. پھر آدمی آتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے یار کتنا اچھا کام میں نے کیا, زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی اچھے کام سے دن کی ابتدا کی ہے. تو یہ خوب یاد رکھو, کم ہمتی کا علاج یہ ہے کہ کام اسٹارٹ کر دو آپ. اور جن کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا, ان کا بھی یہی اصول ہے. پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کوئی بات نہیں, آپ میز کرسی لے کے کتاب لے کے بیٹھ جاؤ بس. اب بولو کہ کتاب کو ایک دفعہ کھولوں گا بند کر کے واپس چلا جاؤں گا. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ بیٹھ جاتے ہو نا, کتاب کھول دیتے ہو, اور قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ بھی لگا لیتے ہو, تو بس آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. تو یہ جو سوچتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا, میں یوں کر لوں گا, اتنا نہیں. ہم لوگ بہت سست لوگ ہیں, ہم لوگ کو بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلان بڑے بناؤ, لیکن اس کی جو کام کی ابتدا ہوگی نا وہ اسی سے ہوگی. جاگنگ نہیں ہوتی واکنگ کر لو, واکنگ نہیں ہوتی پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جایا کرو روزانہ, لیکن اس کو پابندی کرو. پھر یہ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا گلی میں یوں تھوڑا سا نکلے, پارک کی طرف جا کے واپس آ گئے. یہ بھی نہیں ہوتا تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. پھر آپ چھوڑ دو کہ آپ دنیا میں کچھ کرو گے, صحیح ہے نا. پھر بہتر ہے چلو میں پانی لو اور ڈوب کے مر جاؤ اس میں, کیونکہ اتنے سست ہوتے ہیں نا. وہی مجھے یاد آتا ہے, ایک بچہ بڑا سست تھا, ابا بیزار آ گئے یار, کمبخت کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ابا ایک مشین لے آئے. ابا نے کہا بیٹا میں نے تیرے کام آسان کر دیے, بٹن دبائے گا جو کام کہے گا وہ ہو جائے گا. بٹن دبا دیا روٹی آ جائے گی, بٹن دبا دیا کپڑے آ جائیں گے. وہ بچہ کہتا ابا بٹن کون دبائے گا, بٹن دبانے کے لیے ایک الگ مشین لے کر آؤ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں.